السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں نماز کے بارے میں جانیں گے کہ آخر کون سی نماز اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرض کی اور کون سی نماز کس نبی نے پڑھی۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے کس دن نماز پڑھی۔ پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس امت میں سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی۔ ایسی بہت ساری باتوں کو اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی۔ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، کیونکہ وہی اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور دن کی شروعات میں سب سے پہلی جو نماز ہوتی ہے وہ فجر کی ہی نماز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو نماز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے، عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے، مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور عشاء کی نماز ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ پھر سوال ہے کہ نزول وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز آخر کس دن پڑھی۔ تو اس کا جواب ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن یعنی دوشنبہ کے دن اول حصے میں نماز پڑھی، یعنی جو دن کا پہلا حصہ ہوتا ہے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کے دن نماز پڑھی تھی وحی کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلی بار۔ پھر سوال ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے آخر نماز کس نے پڑھی۔ تو اس کا جواب ہے کہ اس امت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھی سب سے پہلے نماز، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی۔ پھر سوال ہے کہ نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے یا پھر نہیں۔ تو اس کا جواب ہے ہاں، قبل معراج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نمازیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ معراج میں ہی نماز بطور تحفہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز شب کی فرضیت تو خود سورہ مزمل سے ثابت اور اس کے سوا جو اوقات میں بھی نماز پڑھنا وارد ہے۔ حدیث شریف میں ہے نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے مسلمان چاشت اور عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی جب معراج کی رات 5 وقت کی نماز فرض ہوئی اس سے پہلے مسلمان چاشت کی نماز اور عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر سوال ہے کہ یہ نمازیں کس طرح ادا فرماتے تھے، کیا ان میں بھی شرائط اور ارکان کا التزام فرماتے تھے۔ تو اس کا جواب ہے ہاں، شرائط و ارکان کا التزام فرماتے تھے، البتہ رکوع میں اختلاف ہے۔ پھر سوال ہے کیا یہ نماز پنجگانہ مجموعی طور پر کسی اور نبی پر بھی فرض ہوئی، یعنی یہ جو نمازیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی ہے، کیا اس سے پہلے بھی کسی نبی پر اسی طرح 5 وقت 10 وقت یا اسی کر کے کسی نبی پر خاص طور سے 5 وقت کی ہی نماز کسی نبی پر فرض ہوئی ہے یا پھر نہیں۔ تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ پھر سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں کس جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کا جواب ہے کہ معراج کے واقعہ سے پہلے اپنے کشف سے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور معراج کے بعد جب تک مکہ میں قیام رہا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اس طرح پڑھتے کہ کعبہ معظمہ بھی سامنے ہوتا۔ پھر سوال ہے کیا نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو زیادہ صحیح معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی کی اقتداء میں نماز اس صورت میں ہی معاف ہوتی ہے جب ہمارا خود بھی توبہ کرنے کا ارادہ ہو اور ہمارا دل اللہ رب العزت کی جانب مائل ہو،
ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا نبی کے پیچھے نماز کوئی بھی انسان پڑھ لے، اگر وہ ایمان و اسلام اس کے دل میں ہے تبھی یہ معاملہ پیش آئے گا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا، ورنہ گناہ کبیرہ معاف ہونے کے لیے کسی بھی انسان کو توبہ کرنا پڑتا ہے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں، تب اللہ رب العزت اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر سوال ہے وہ کون سی نماز ہے کہ آدمی نماز سے نکل جائے اور گفتگو بھی کرے پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ نماز ہے کہ نمازی رسول پاک کی پکار کا جواب دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کسی کو بلایا تو وہ آدمی جس کو بلایا ہے وہ آپ کی آواز سن کر فوراً لبیک کہے، یعنی جواب دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گفتگو کرے اور حکم بھی بجا لائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو اس کو ابھی پورا کرے، پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ پھر سوال ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں امام کے بائیں جانب کھڑے ہونے میں زیادہ فضیلت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جو نماز مسجد نبوی میں ادا کی جائے کہ وہاں امام کے بائیں جانب کھڑے ہونے میں زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ روضہ مقدسہ جو ہے وہ بائیں جانب ہی ہے۔ پھر سوال ہے کیا یہ درست ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، سبھی انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر سوال ہے کیا یہ نماز جو ہے یہ اذان و اقامت کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے نماز کے وقت روضہ مقدسہ سے اذان و اقامت کی آوازیں بھی سنی۔ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بالکل درست ہے، اذان و اقامت کے ساتھ ہی یہ ساری نماز جو ہے یہ اذان و اقامت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور جو آوازیں سنی گئی تھیں وہ بالکل درست ہیں۔ سارے نبی جو ہیں یہ سب اپنی وصال فرمانے کے بعد بھی نماز پڑھا کرتے ہیں اپنی قبروں میں۔ پھر سوال ہے کہ شب معراج بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو کتنی رکعت نماز پڑھائی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 2 رکعت۔ پھر سوال ہے کہ اس میں کتنی صفیں تھیں جو بیت المقدس میں معراج سے پہلے آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، اس میں آخر کتنی صفیں تھیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس میں 7 صفیں تھیں، 3 میں رسول اعظام یعنی 3 صف میں جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے وہ تھے 3 صفوں میں، اور 4 صفوں میں سارے کے سارے نبی موجود تھے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، داہنی جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام، بائیں جانب حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ پھر سوال ہے کہ دنیا کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ جگہ ہے مسجد حرام۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی نماز کے بنسبت لاکھ نماز سے بہتر افضل ہے۔ پھر سوال ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے افضل ہو؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، ایام منا کے اندر، یوم عرفہ میں عرفات کے اندر، شب مزدلفہ میں مزدلفہ کے اندر نماز پڑھنا مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ پھر سوال ہے کیا تہجد کی نماز سے پہلے یہ جو تہجد کی نماز ہے پہلے یہ سب پر فرض تھی؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، پہلے جو ہے تہجد کی نماز سب پر فرض تھی، بعد میں امت سے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، بعد میں امت پر یہ فرضیت جو اس کی ہے وہ ہٹا دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری عمر تک تہجد کی نماز فرض تھی۔ پھر سوال ہے کسی نماز میں 2 رکعت، کسی میں 3، کسی میں 4 فرض ہونے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کی پوری حکمت تو خدا کو معلوم ہے، البتہ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج بعض ملائکہ کو دیکھا کہ بعض 2 پر، بعض کے 3 پر ہیں، بعض 4 پروں والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیت کو نماز کی شکل میں نمودار فرمایا تاکہ نمازی بھی ان کے ذریعے ملائکہ کے موافق ہو جائے اور درجات عالیہ کی طرف پرواز کر کے قرب خداوندی حاصل کر سکے۔ پھر سوال ہے کیا پہلے انبیاء کرام کی امت پر بھی جمعہ فرض تھا؟
تو اس کا جواب ہے نہیں، جمعہ کی جو نماز ہے اس کی فرضیت اسی امت کے ساتھ خاص ہے، اس سے پہلے کسی امت پر جمعہ فرض نہیں تھا۔ پھر سوال ہے کیا کچھ صحابہ فرضیت جمعہ سے پہلے بھی جمعہ پڑھتے تھے؟ یعنی جمعہ جب فرض ہوا اس سے پہلے بھی کچھ صحابہ جمعہ کو پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، جیسے حضرت اسعد بن زرارہ وغیرہ انصار اہل مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فرضیت جمعہ سے قبل بھی یہ جمعہ پڑھنا ان سے ثابت ہے۔ پھر سوال ہے کن لوگوں کے لیے جماعت میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان میں سب سے پہلے تو امام معین، اگر کوئی کسی مسجد میں امام معین ہے کہ وہ اس مسجد کے امام ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا انسان انتظار کرے گا۔ دوسرا ایک عالم دین، یعنی کوئی مولانا صاحب ہیں اس گاؤں میں اس بستی میں تو ان کے لیے بھی انتظار کرنا ضروری ہے۔ تیسرے حاکم اسلام، کوئی بادشاہ ہے کہیں کا اور وہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے تو اس کے لیے بھی تھوڑا انتظار کرنا یہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد پابند جماعت، کوئی بہت پابندی سے نماز پڑھتا ہے بس خالی تھوڑا سا مؤخر ہو گیا تو اس کے لیے بھی تھوڑی دیر انسان رک سکتا ہے۔ اگر بعض وقت عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، سربر آوردہ شرپسند جس کا انتظار نہ کرنے سے ایذا کا اندیشہ ہو، یعنی اگر اس کا بھی انتظار انسان تھوڑا بہت کر سکتا ہے جو اتنا زیادہ شرپسند ہو کہ اگر وہ انتظار تھوڑا بہت اس کا نہیں کیا جائے گا تو بہت زیادہ فتنہ اور فساد وہ پھیلا دے گا، تو اس کا بھی تھوڑی دیر انتظار کر لیا جائے گا۔ پھر سوال ہے کہ سجدہ مشروعہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ 4 قسمیں ہیں، یعنی جو سجدہ شریعت میں اللہ رب العزت نے قائم فرمایا ہے وہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے سجدے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا سجدہ تو وہ ہوتا ہے جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے۔ دوسرا سجدہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے، قرآن کے بیچ میں جیسی کوئی سجدہ والی آیت ہے تو وہ والا سجدہ بھی سجدہ مشروعہ یعنی شریعت والا ہی سجدہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا سجدہ جو ہے وہ سجدہ شکر ہے، کوئی اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی نعمت کوئی اکرام دیا تو آپ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلی جائیں، تو یہ بھی جو ہے یہ شریعت کا سجدہ ہے، سجدہ شکر۔ چوتھا جو سجدہ ہے وہ سجدہ سہو، یعنی نماز میں کوئی چیز آپ بھول گئے، کوئی واجب آپ کا چھوٹ گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کر کے آپ اس کی تلافی کریں گے۔ پھر سوال ہے کہ کون سا سجدہ حرام اور کون سا سجدہ کفر ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر کوئی سجدہ عبادت کے لیے کسی بھی غیر خدا کے لیے کیا جائے، یعنی جو اللہ نہیں ہے اس کے لیے سجدہ ہم کریں، سجدہ عبادت غیر خدا کے لیے کفر ہے، اور سجدہ تحیت حرام اور گناہ کبیرہ، یعنی اگر کوئی انسان کسی انسان کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر وہی انسان کسی کے سامنے عزت و احترام کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے سجدہ کرنے لگے تو یہ کفر ہے، کیونکہ غیر خدا کے سامنے کسی کو بھی سجدہ کرنا یہ عبادت کی نیت سے یہ کفر ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی جو نماز کے بارے میں ہم نے سمجھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔